بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچ ہی ہے اور اسی کی سلطنت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، جن سے اس کی قدرت کاملہ اور اس کا علم محیط اور اس کی حکمت و صنعت ظاہر ہے، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچ ہی ہے اور اسی کی سلطنت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا کے نام کو بھی کوئی سلطنت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہوگا۔ تمام ظالم و جابر بادشاہ اور سب دنیا کی سلطنت کا غرور کرنے والے دیکھیں گے کہ دنیا میں جو وہ سلطنت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ باطل تھا۔ ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لیکن بے مقصد اور کھیل کے لیے نہیں بلکہ حق یعنی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد یہ بیان فرمایا، ترجمہ: تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد یہ بیان فرمایا، ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، ترجمہ: اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا، اور فرمایا، ترجمہ: وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ انسان کے فائدے اور اس کی آزمائش کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس میں ہے کہ حشر کے دن جب وہ تمام مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کہنے سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ دنیا میں مجازی طور پر جن کو بادشاہ کہا جاتا تھا ان کی مجازی بادشاہیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ترجمہ: آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی، جو ایک ہے، زبردست ہے۔ آپ مزید دیکھیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس کے بارے میں بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ اس وقت سے تیار عرش کی طرف دیکھ رہا ہے جب سے اسے سور دیا گیا ہے، اور وہ آنکھ بھی نہیں جھپک رہا کہ کہیں اسی اثناء میں اسے حکم نہ دے دیا جائے۔ آپ مزید دیکھیں سورۃ نمل آیت کریمہ 87۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو رب یہ صفات رکھتا ہے وہی اس لائق ہے کہ تم اس کی فرمان برداری اختیار کرو، اس کے بندے بن کر رہو، اور سمجھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور اچھے یا برے عمل کا بدلہ پانا ہے۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور رب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔